سورہ انفال اور سورہ توبہ تراویح کی نماز میں ہم سب نے سنا۔ سورہ انفال بھی مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور سورہ توبہ بھی مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمایا اور مشرکین نے جو سازشیں کی اس کا ذکر سورہ انفال میں آیا ہے۔ سورہ انفال میں جنگ بدر کا بھی ذکر ہے۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں توبہ کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 3 اشخاص کا اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ قبول فرمایا تھا، وہ صحابی تھے، تو ان کی نسبت کی وجہ سے چونکہ ان کا بھی ذکر اسی سورہ میں ہے، اس سورہ کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ اس سورہ کا ایک نام سورہ برات بھی ہے۔ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہے، حالانکہ جتنے بھی سورہ قرآن میں ہیں سب کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یاد رہے، جبریل امین جب قرآن پاک کی آیتیں لے کر اترتے تھے، نازل ہوتے تھے، حضور کے پاس تشریف لاتے تھے، تو ساتھ ساتھ جب سورہ کوئی لے کے آتے تو اس کے ساتھ بسم اللہ بھی لے کر آتے تھے۔ تو جس سورہ کے ساتھ جبریل امین بسم اللہ لے کر آئے اس سورہ کے ساتھ بسم اللہ لکھا ہوا موجود ہے۔ سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں کی گئی، اس لیے سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ سورہ انفال جب پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ شروع ہو جائے، سورہ انفال پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ شروع ہو جائے، ایسے میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سورہ توبہ سے ہی پڑھنا شروع کرے قرآن پاک تو وہ اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو منع ہے یہ انفال سے پڑھتے پڑھتے جائیں اور توبہ شروع ہو جائے تب منع ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ سورہ توبہ کے اندر بالخصوص جنگوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ ہوا یہ تھا کہ مکہ شریف میں مسلمان تھے تو مکہ میں اجازت نہیں تھی بدلہ لینے کی۔ یہی وجہ تھا کہ مکہ میں بڑا ظلم ہوا صحابہ کے ساتھ، بڑی زیادتی ہوئی، مگر صحابہ صبر کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ کے حبشہ چلے گئے، مگر اللہ کی طرف سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب مدینہ تشریف لائے اور یہ لوگ باز نہیں آئے، مدینہ پہ حملہ کرتے رہے، کبھی جانوروں کو لے کے بھاگ گئے، کبھی کسی اور کو قتل کر کے بھاگ گئے، تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب تم بھی ان سے جنگ کرو، ان سے مقابلہ کرو۔ تو یہ تمام جو آیتیں ہیں یہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہیں۔ سورہ توبہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام مبارک آیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ یہودی جو ہیں یہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ، اور عیسائی جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس کا ذکر اس سورہ کے اندر آیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور نصرانی عیسائی جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اللہ نے ان دونوں کا جواب دیا ہے، رد کیا ہے۔ اس سورہ توبہ کے اندر ایک بڑی پیاری خوبصورت آیت کریمہ ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور اس طرح سے ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فرما دیجیے لوگوں سے کہ اگر ان کے مال، ان کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کے بچے، یہ تمام چیزیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اور رسول
پائی جائیں تو اس کو فطرہ یا زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کورس میں انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا۔ عرض یہ ہے کہ سورہ توبہ بڑی مبارک اور مقدس آیت ہے، اس کے اندر حرب و ضرب کے مسائل کثرت سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی میں وہ آیت ہے جس کو میڈیا میں خوب ڈالا جاتا ہے، قرآن میں ہے جہاں پاؤ مار دو، جہاں پاؤ قتل کر دو، ہے نا، خوب بیان کرتے ہیں اس کو۔ یاد رہے یہ آیت ہے، اور میں جو درس جس سے قرآن کے بارے میں دے رہا ہوں وہی تو ہے سمجھنے کے لیے کہ آیت کا پڑھنا اور ہے، اس کے ترجمے کو سمجھنا اور ہے۔ حکم ہے مگر کب، کس کے لیے، کہاں، کون کرے گا ایسا؟ تو یاد رہے آیت پڑھ کر اور اس کا ترجمہ پڑھ کے جو لوگ قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو بہرحال پڑھ گئے، یہ بھٹک جائیں گے آج نہیں تو کل سے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ دیکھیں گے تو حکم ہے اس کے اندر، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ۔ تو کیا آپ کچھ کرنا شروع کر دو گے؟ جس کے پاس طاقت آئے وہ شروع کر دے گا؟ نہیں، اس کے باقاعدہ شرطیں ہیں۔ جیسے نماز کا حکم اسلام میں ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، پڑھنے لگو گے؟ ارے بھائی کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کدھر منہ کرنا ہے، یہ تمام باتیں بھی تو ساتھ ہے نا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حج کرو، قرآن میں ترجمہ کرنے کے لیے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حج کرو۔ تو کیسے کریں، کب کریں، کہاں کریں، کس مہینے میں کریں، کون کرے، یہ تو اس کے اندر نہیں ملے گا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ملے گا۔ تو آیت تو پڑھ لی، آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، مگر یہ آیت ہے کب اور کیوں اور کس کے لیے یہ نہیں سمجھا اور ہلاکتیں پڑھ گئے۔ تو وہ تو خیر غیر ہے، کا مقصد ہے اسلام کے خلاف بولنا، مگر مسلمانوں تم بھی جانتے ہو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن پاک پڑھ کر کے اور اس کے ترجمے سے مطلب نکالنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ عام تو عام ہے، خاص لوگوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی آیت کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا فرمان، لیکن اس سے مطلب نکالیں آپ، اس سے مسئلہ نکالیں آپ، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو اس چکر میں پڑھا یا گمراہ ہو گیا یا گمراہ ہو کر رہے گا، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیتوں سے اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بڑے بڑے حالات ہو گئے، بڑے بڑے ڈوب گئے اس کے اندر، اور پھر یہی ہوا کہ گمراہی ان کے ہاتھ آئی۔ میں کچھ مثالیں دوں گا اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس کا یہ حصہ بھی ہے۔